سوال کے ساتھ فات شہباز خان پاکستان کے صف اول کے جرنلسٹ ہیں، میرے ساتھ اینالسٹ ہیں، سوشل سائنٹسٹ ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، جناب سہیل وڑائی صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بہت ساری باتیں پوچھنی ہیں اور ان کے جو کھڑکی توڑ اور رش والے کالمز ہیں انہوں نے تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ چوڑی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کے لیے، تھینک یو، بڑی مہربانی۔ کتنے کالمز رہ گئے ہیں ابھی اور یہ کتنے مہینے اور سلسلہ یہ چلنا ہے؟ بس کوشش ہے جی کہ جو معلوم ہو اس کو لوگوں تک ضرور پہنچایا جائے، یہی ہمارا کام ہے۔ تو یہ نیا فارمولا آپ نے لاسٹ کالم میں، بلکہ اس سے سیکنڈ لاسٹ جو تھا اس میں نیا فارمولا آپ نے دے دیا، تین فارمولے آپ دے رہے ہیں ایک کالمز میں، اور اس میں زرداری صاحب صدر کے امیدوار۔ ہاں جی بالکل۔ فضل الرحمان صاحب کدھر جائیں گے؟ ظاہر ہے جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہی بنے گا نا۔ نہیں، کچھ لوگوں کی اپنا جو موجودگی ہے اس کو صرف ووٹوں سے ہی تو نہیں تولا جا سکتا شاید۔ نہیں، جب الیکٹورل پالیٹکس ہوتی ہے تو پھر تو ووٹوں سے ہی تولا جاتا ہے، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے، وزن سے تو نہیں تولا جاتا۔ وزن تو شاید مولانا فضل الرحمان کا زیادہ ہے، سیاسی وزن نہیں ویسے وزن۔ اچھا، آج آپ نے بالکل وہ جو فارمولا جو طے ہوتا ہے اس کے مطابق ہی پھر۔ نہیں دیکھیں، مولانا فضل الرحمان بھی بڑے اچھے سیاستدان ہیں، بڑے میچور ہیں، بڑے سینئر ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی سیٹیں لیں گے کہ وہ عہدہ صدارت پر فائز ہو جائیں۔ تو انہیں پھر کہاں ایڈجسٹ کیا جائے گا؟ کیونکہ اس ساری پاور نمبرنگ میں جو آپ سارا ان بتا کو آلریڈی وہ گورنرشپ ملی ہوئی ہے، وفاقی وزارتیں مل سکتی ہیں اور کچھ عہدہ مل سکتا ہے، تو ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی زرداری صاحب کی یہ صدر پاکستان دوبارہ؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کون کتنی سیٹیں لے کے آتا ہے۔ دیکھیں اگر تو ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوتی ہے تو، اور اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ 70-80 سیٹیں لیتی ہے، 50-60 کے قریب جو ہیں وہ زرداری صاحب لیتے ہیں، پیپلز پارٹی لیتی ہے، پھر تو یہ فارمولا چلے گا۔ دوائی زیادہ ڈل گئی تو ہاں، لیکن اگر دوائی زیادہ ڈل گئی اور نون لیگ نے اکثریت حاصل کر لی تو پھر وہ اپنی مرضی کریں گے، پھر وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو کیوں۔ یہ کپاس کو ڈلنے والی دوائی کی بات ہے، کون سی دوائی ہے آپ کے ذہن میں؟ کیا تھا دوائی سے لے کے یہ اور لفظ کیوں نہیں کوئی لیا گیا اس کے لیے؟ اتنا مہلک لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ تو بس کہنے کا انداز ہوتا ہے نا۔ نہیں، تو زرداری صاحب نے پورے پاکستان کے سامنے بلکہ پورے گلوب کے سامنے اتنی سخت کال دے دی، میں اسے اور کوئی لفظ کہنا نہیں چاہ رہا، بلاول صاحب کو بھی، اور ان سلپ کو آف بھی ٹنگ تھی، سلپ انہوں نے مجھے بتایا کہ اٹ واز اے سلپ آف ٹنگ۔ کویسچن ایسا تھا حامد میر صاحب کا کہ وہ ان سے یہ ہو گیا، بعد میں انہوں نے اپنے بیٹے کو منایا، جا کے راضی کیا، اس کو بتایا۔ اتنا سادہ سا ایک لائن میں آپ یہ کیسے؟ باپ بیٹا ہے یار، اتنا میٹھا بیانیہ کیسے ہے آپ کا؟ باپ بیٹا ہے، باپ بیٹے میں دیکھیں نا ان کے مفادات، چلیں آپ اس طرح، فیملی ایک ہے، ان کے مفادات ایک ہیں۔ زرداری صاحب کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت ہے، وہی ان کا وارث ہے، تو نہ صرف سیاسی وارث بلکہ ان کی جو بھی سارا سیٹ اپ ہے اس کے وارث ہے، دیکھ دیکھ کے اس کو جیتے ہیں۔ یہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کوئی ان کے درمیان ڈفرینسز ہیں، ڈفرینسز چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں، لیکن جیسے باپ بیٹے میں ہوتے ہیں ویسے ہی ہیں ان کے۔ ایگزیکٹلی کیا اس دفعہ ڈفرینس تھا ایگزیکٹلی آپ تک جو پہنچا، یا جو آپ ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں؟ مجھے صرف یہ لگا کہ جو میں نے اندازہ لگایا کہ بلاول کا انداز جارحانہ تھا، جس سے نہ اسٹیبلشمنٹ خوش ہو رہی تھی نہ نون خوش ہو رہی تھی، اور زرداری صاحب نے بیچ میں پڑھ کے مقتدرہ سے مذاکرات کر لیے، اور انہیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کل کو شاید نون کے ساتھ بیٹھنا پڑ جائے، تو وہ اپنے اختلافات اس حد تک نہیں لے کے جانا چاہتے کہ کل بیٹھنے میں پرابلم ہو جائے۔ تو بلاول اتنی زیادہ جو ہے وہ سخت لائن کیوں پھر لے رہے تھے؟ بلاول اس لیے لے رہے تھے کہ الیکشن کمپین کی مجبوریاں کچھ اپنی ہوتی ہیں، جس میں اگر آپ جارحانہ انداز نہ اپنائیں تو الیکشن لڑنا میں آپ کا بیانیہ مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک والد نے اپنے اتنے سپر سٹار بیٹے کو کیسے منایا ہوگا؟ دیکھیں کوئی اب آپ ایک دفعہ روایتی باپ بن کے سوچئے اور ایک دفعہ سپر سٹار کا باپ بن کے سوچئے، جو خود سپر سٹار ہے، باپ بھی سپر سٹار ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ باپ بیٹا بھی ہے نا، پھر بہنیں ہیں درمیان میں برج، جو اگر ماں ہوتی تو وہ برج ہوتی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے بلاول کی والدہ نہیں ہے، تو زرداری صاحب کو بھی احساس ہے کہ اس کی والدہ نہیں ہے،
اور زرداری صاحب کو ہی دونوں رول پلے کرنے ہیں، لیکن وہ بہنوں کے بہت قریب ہے بلاول، چنانچہ بہنوں نے ہی یہ رول ادا کیا ہوگا، میرا اندازہ کر سکتا ہوں۔ تو انہیں کہا ہوگا کہ جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں اسی بات کو آپ لے کے چلیں، اسی پالیسی کو لے کے چلیں۔ نہیں، مطلب یہ ہے کہ دونوں میں ایک پہلی تو بات یہ جو غلط فہمی ہوئی تھی یہ دور ہوئی ہوگی، باقی تو دیکھیں بلاول آلریڈی پارٹی چیئرمین ہے، لیکن ظاہر ہے زرداری صاحب اس کی مدد کرتے ہیں، خاص کر جو ڈیلز ہوتی ہیں، جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ سارے زرداری صاحب کرتے ہیں، وہی راہ ہموار کرتے ہیں مقتدرہ سے بات چیت کر کے۔ تو اگر وہ جس طرح ہمارے میاں صاحب جو ہیں ان کے ہاں شہباز شریف ہیں، وہ کرتے ہیں، ایک سافٹ چہرہ ہے ایک ہارڈ چہرہ ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی نے بھی کر لیا اپنا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ سافٹ چہرہ ہیں، وہ مقتدرہ سے بات کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، معاملات طے کرتے ہیں، اور ایک پولیٹیکل چہرہ ہے جیسے نواز شریف پولیٹیکل چہرہ ہے، اور وہاں پہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ پولیٹیکل چہرہ ہے۔ تو یہ تو آپ نے یہ بڑا کامیاب فارمولہ ہے پاکستان میں۔ یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ آپ کی کالمز کی جنگ چھڑ گئی تھی عرفان صدیقی صاحب سے، اور کچھ کالمز میں ان کے آپ کی خدمت میں اگر تھوڑی کچھ لائنیں، کچھ آپ کی لائنیں، اور وہ تو ہر کالم میں آپ کا حوالہ دیتے تھے، آپ نے ان کے لیے بھی کچھ لائنیں اگر میں آپ کے سامنے ان کی بھی رکھ سکوں، مجھے اجازت عطا کیجیے۔ جی، عرفان صدیقی صاحب نے 9 مئی سازش یا سیاسی معاملہ، آپ کے دیر آیت درست آیت پر انہوں نے لکھا یہ سارا۔ پاکستان تھا دیر آیت غلط آیت، غلط آیت، جی بالکل، دیر آیت غلط آیت ہے، اور اس میں ان کے کالم تسی اچے اسی قصوری، کھڑکی توڑ بزنس کیا اس نے، ریکارڈ توڑ بزنس تھا اس کا، اد خدا دے ویر کی طرح اور پارٹیز اوور کی طرح۔ تو کالم کی ابتدا میں وڑائی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم عوام سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک کے اہم ترین سیاسی لیڈر نواز شریف کو مشورے نہ دیں بلکہ چابی برداروں سے رجوع کریں، آئینی طور پر جس مقتدرہ کا سیاست میں کوئی کردار ہی نہیں، سیاسی معاملات میں اسی سے رجوع کریں۔ نقطہ نظر کی بنیادی بلکہ بھیانک غلطی یہی ہے کہ 9 مئی کی منصوبہ جو ہے وہ منصوبہ بند سازش کو سیاسی معاملہ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ کسی بھی پہلو سے سیاسی معاملہ نہیں ہے، جب تک یہ مغالطہ دور نہیں ہوتا بحث لا حاصل ہے۔ پہلے تو اس پیراگراف پہ اگر کچھ آپ رسپونڈ کر سکیں۔ یہ میں نے جواب دے دیا تھا اس کا۔ اچھا، دوسرا کالم کی ابتدا میں وڑائی صاحب لکھ رہے ہیں کہ اس مغالطے کی رو سے 9 مئی کو پی ٹی آئی کی غلطی سے درگزر کر لیا جائے۔ موازنے کے طور پر نواز شریف کی گجرانوالہ کی جلسے کی تقریر کی گئی، اور تقریر اور آصف علی زرداری کے ایک جملے تم نے 3 سال بعد جانا ہے، ہم نے یہیں رہنا ہے کا حوالہ دیا گیا۔ یہ آپ نے کالم میں حوالے دیے دونوں، ایک تو نواز شریف صاحب کا آپ نے کہا جو جنرل فیاض اور راحیل شریف کا انہوں نے نام لیا، دوسرا سر یہ بحث جو ہے یہ انداز فکر کی ایک بحث ہے، الگ انداز فکر ہے۔ میرا انداز فکر یہ ہے کہ نقطہ نظر کا اختلاف ہے ہمارا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو پائیدار حل ہے معاشی اور سیاسی استحکام کا وہ مفاہمت میں ہے، محاذ آرائی میں نہیں ہے۔ اگر بدلے پہ بدلہ ہوتا رہے گا، انتقام کا دائرہ چلتا رہے گا، ٹھیک، تو یہ معاملہ نہیں سنبھلے گا۔ یہ بیسک بحث ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے میرا نقطہ نظر نون میں اتنا مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نے بہت برا کیا ہے، اور ہم جتنی دیر تک اس کا بدلہ نہیں ہو جو اس نے کیا ہے، اور 9 مئی کا جتنی دیر بدلہ نہ ہو اتنی دیر معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میری رائے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بدلے کا پھر بدلہ ہوتا ہے اور پھر بدلے کا بدلہ ہوتا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ انتقام کا دائرہ جو ہے اگر یہ ختم نہ کیا جائے تو یہ چلتا رہتا ہے۔ ان کا ایک جو پنچ ہے بیسیکلی ان کی طرف سے، ایک تو وہ بڑے دلچسپ کالمز تھے آپ کے اینڈ پہ بھی، صدیقی صاحب کے اینڈ پہ بھی، اور یہ میں نیوٹرل رہنے کا مظاہرہ کر رہا ہوں تو میں اس سے زیادہ کر بھی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ خود اپنی افتاد کا ذمہ دار نواز شریف کو نہیں راول پنڈی کو ٹھہراتے ہیں۔ انہوں نے مختلف عدالتوں میں متعدد پٹیشنز دائر کر رکھی ہیں، کسی ایک میں بھی نواز شریف کو فریق نہیں بنایا گیا۔ وہ جانتے ہیں کہ لڑائی کس سے ہے اور معاف کر دینے کی صلاحیت کون رکھتا ہے۔
دیکھیں یہ ایک بالکل الگ بحث ہے. میں نے اس کو بڑے صاف الفاظ میں یہ کہا تھا کہ دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا اس سے تو مخاطب ہو کے سیاست میں اس کو گھسیٹنا ہی غلط ہے. غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. سیاست میں ان کا کوئی رول نہیں ہے مقتدرہ کا آئینی طور پر. تو کس طرح آپ ان سے یہ ڈیمانڈز کر سکتے ہیں؟ تو آپ اپنی جو اہل سیاست ہے انہیں سے ڈیمانڈ کریں گے نا. ٹھیک, میں آپ سمجھا آپ کی بات کہ جو بھی پھر آپ ذمہ داری جو فکس کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف کے اگر مخالفین جیل میں ہیں تو ان کا رول ہے, وہ بات کریں جہاں بھی کرنی ہے اور نکلوائیں ان کو. ہاں جی, یہی میں جب تھے وزیر اعظم تو میں صاحب کو ذمہ دار سمجھتا تھا, اور میں ان کو کہتا رہتا تھا. یاد ہوگا کہ میں نے نواز شریف پہ لکھا تھا ایک کالم, اگر وہ مر گیا تو ٹھیک ہے. تو یہی میں نے لکھا تھا کہ پھر سب کو بھگتنا پڑے گا. تو جیل میں جب وہ تھے تو وہ سٹیج بن گئی نا اس وقت, سٹیج بن گئی. تو دیکھو یہ پالیٹیشنز کا رول ہے اس میں کہ وہ یہ رول ادا کریں میری سوچ کے مطابق. آپ نے وہ راحیل شریف صاحب کے کچھ واقعات, 3 واقعات لکھے کانفلکٹ کی بنیادی وجہ جو بنے. وہ طیارے والا, جہاز والا, وہ کیا تھا, ان کو کہاں سے گفٹ آ گیا؟ وہ ایک خلیجی ملک سے ان کو گفٹ آیا, اور اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف, انہوں نے ان کو منع کیا. جب ان کو پتہ چلا انہوں نے باقاعدہ خط بھی لکھا, فون بھی کروایا, لیکن انہوں نے پھر بھی وہ لے لیا. اچھا جی, وہ خلیجی ملک نے کہا کہ طیارہ لے لیں, طیارہ گفٹ کیا, طیارہ لے لیا. تو ظاہر ہے میاں نواز شریف کے بطور وزیر اعظم تحفظات تھے کہ اس طرح کسی جو فوجی سربراہ ہے اس کو یہ نہیں لینا چاہیے. اور پھر وہ طیارہ بھی وزیر اعظم سے بھی بہت اچھا تھا. تو زیادہ یہ دکھ تھا نہیں, دونوں چیزیں تھیں نا. اچھا, میں یہ ہے کہ آپ کس طرح براہ راست لے سکتے ہیں, گورنمنٹ کے ذریعے لینا چاہیے نا, یا گورنمنٹ آپ کو یہ وزیر اعظم کے پاس مہران اور آرمی چیف کے پاس مرسیڈیز آ جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ کسی دوسرے ملک سے لے لیں, یہ تو ملکی مفادات کے خلاف ہے نا. اچھا, وہ ہو گیا. اس کے بعد پھر وہ جو سربراہ بننا تھا سارے, ہاں وہ بھی وزیر اعظم جو تھا اس کی مرضی کے بغیر انہوں نے پہلے ہی بالا طے کر لیا تھا. اور ایک میٹنگ میں جو تھے وہاں کے بادشاہ جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہم ان کو لے رہے ہیں. تو اب وزیر اعظم کے پاس کیا چوائس تھی سوائے اس کے یہ کہنے کہ ہاں لے لیں. کوئی ڈینائی تو نہیں کر سکتے تھے وہ, جب پہلے ہی سب کچھ طے ہو چکا تھا. کنگ جب سب خود بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کر لیا فیصلہ, تو وہ آپشن ہی نہیں بچتا. وہ تو خود امبیرس ہونے والی بات ہے. اچھا, تو پھر یہ تو دونوں آپ کے بھی, عرفان صاحب کے بھی کالمز پڑھنے کے بعد بیسیکلی تو موازنہ پھر یہ ہو رہا تھا کہ جو ہیں وہ کتنا بیٹر ڈیل کرتے ہیں یا نواز شریف کتنا بیٹر ڈیل کرتے ہیں. ان کے سارے کالمز کا کرکس یہ تھا کہ نواز شریف کے ہاں یہ سافٹ ویئر پایا جاتا ہے, یا یہ ان کے پاس ایک بہتر عادات یا ایک اچھی عادت موجود ہے کہ وہ جو ہی لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ منا بھی لیتے ہیں, ساتھ چل بھی پڑتے ہیں, آگے چل پڑتے ہیں. اور اس کے برعکس وہ کے بارے میں عرفان صاحب لکھتے ہیں کہ ان میں یہ چیز موجود ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ زیادہ مسئلے میں ہے, پرابلم میں ہے. آپ یہی مجھے تو سمجھ آئی سارے کالمز پڑھ کے. نہیں, ان کا بیسیکلی دیکھیں ان کا جو نقطہ نظر ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ لڑائی کی اور مقتدرہ کی ہے, ٹھیک ہے, اور مقتدرہ جانے اور وہ جانے. میرا نقطہ نظر ہے کہ نہیں, اس میں ہر سیاستدان فریق ہے. اوکے, یہ آپ کا یہ پیک ہے, بالکل جو پیک ہے جو آپ نے اس میں سے پنچ نکالا ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. اسی بات کی بحث ہے, بحث رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی کالمز بطور طالب علم مجھے پڑھ کے جو فیل ملی اس میں یہی ملی کہ نسبت نواز شریف بیٹر ہے. یہ تو میں نے لکھا تھا, یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ تو میں نے لکھا تھا کہ نواز شریف میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک طرف لڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف درمیان میں راستہ بھی کھلا رکھتے ہیں. یہ انہوں نے بھی پھر لکھا بعد میں. جی, یہ تو لیکن جب لڑتے ہیں تو راستہ بند کر لیتے ہیں. تو یہی خامی ہے. اب ان دونوں لیڈرز کا کیا کمپیریزن پھر کیا جائے, اس میں پلس کس کے زیادہ ہیں, پھر مائنس کس کے زیادہ ہیں؟ نہیں دیکھیں, وہ یہ تو ہر بندے کے فالوورز ہوتے ہیں نا. اب وہ سوال یہ ہے کہ اب جب نواز شریف لڑ رہا تھا تو اس کی فالوئنگ بھی تھی, لڑ رہا ہے تو اس کی بھی فالوئنگ ہے. سوال تو یہ ہے نا کہ اب اس کا امتحان تو الیکشن ہوتا ہے نا, یا اس کا امتحان پاپولیرٹی ہوتا ہے. لیکن پاکستان جو ہے ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے,
پاکستان میں کوئی صرف پاپولیرٹی معیار نہیں ہے. میں بار بار بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں مقبولیت اور قبولیت کا کمبینیشن چلتا ہے. یہاں یہ نہیں ہے کہ صرف مقبولیت ہو آزاد جمہوری ممالک کی طرح تو آپ پرائم منسٹر بن جائیں گے. نہیں، یہاں پہ آپ کو قبولیت اور مقبولیت ملا کے آپ کو حکومت ملتی ہے. آپ ٹھیک ہے مقبول ہو جائیں، آپ الیکشن بھی جیت جائیں تو آپ کو حکومت نہیں ملے گی، آپ کو اقتدار نہیں ملے گا، اختیار نہیں ملے گا. یہ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں. بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ بہت مقبول تھیں، لیکن ان کو اقتدار اختیار دیتے وقت 3 جو امپورٹنٹ منسٹریز ہیں، فارن منسٹری، ڈیفنس منسٹری اور اکنامک منسٹری، تینوں جو تھیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے بندوں کو دے دی. تو یہ ہماری ہسٹری ہے نا. آپ بطور استاد، ٹیچر، اور کئی ڈیکڈز کا آپ کا اسی کا تجربہ ہے کہ آپ ایک سوشل سائنٹسٹ ہیں، ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. جاننا مجھے یہ ہے کہ ڈان لیکس ہوتا ہے تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مشاہد اللہ خان کی قربانی دیتے ہیں، پرویز رشید کی قربانی دیتے ہیں، پھر کچھ ہی عرصہ بعد وہ 5-0 سے گھر چلے جاتے ہیں. دوسری طرف تھے تو وہ بزدار تک چینج نہ انہوں نے کیا. اور دیکھیں جی، مجھے جنرل کیانی کا ایک فقرہ یاد ہے. انہوں نے کہا تھا آرمی چینجز آفٹر ایوری آرمی چیف. جب آرمی چیف بدلتا ہے تو سارا کچھ بدل جاتا ہے. کیا خوبصورت فکر ہے یہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پھر کیا، لیکن راحیل شریف تو بلکہ باجوہ صاحب تو سیم ہی تھے نا، دونوں کی ایکویٹل میں بھی. نہیں، باجوہ صاحب کی سوچ شروع میں بالکل نواز شریف کے وہ ساتھ تھے، لیکن وہ 2 چیزوں پہ پرابلم ہوا ان کو. ایک تو وہ کہ پاناما لیکس جو تھیں وہ پہلے سے چل رہا تھا، تو وہ لیکن جنرل باجوہ کو پرابلم یہ تھا کہ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی نیچے ساری، وہ آلریڈی نواز شریف کے خلاف ہو چکی تھی. کور کمانڈر 4 یا 5 جو سینئر کور کمانڈر تھے وہ سارے خلاف تھے. ٹھیک ہے، وہ سب کچھ آلریڈی سیٹ تھا. باجوہ صاحب کے لیے یہ زیادہ آسان تھا نواز شریف کو نکالنا بمقابلہ اس کے کہ ان کو رکھنا. اچھا، بنیاد ساری بن چکی ہوئی تھی، بنیاد بن چکی راحیل شریف صاحب کے دور سے، اور سارا کچھ تیار تھا. بس وہ اگر وہ رکاوٹ بنتے تو ان کو مشکلات ہوتی اس لمحے. تو وہ بھی پھر ان کے ساتھ شریک ہو گئے. یہ ایکسٹینشن کا ایک مقدمہ چلا گیا تھا سپریم کورٹ. جسٹس کھوسا صاحب چیف جسٹس تھے، اور پھر سپریم کورٹ بھی یکدم بیک فٹ پہ شاید چلے گئی، یا ان دنوں پھر کیا ہوا اس پہ آپ کا کالم کوئی میں دیکھ نہیں سکا، کوئی آیا نہیں شاید، یا وہ کوئی حالات آپ تک پہنچے کہ کیا ہوا تھا بیسیکلی. ایکسٹینشن چیلنج جب ہو گئی تھی باجوہ صاحب کی سپریم کورٹ کے اندر آصف سعید کھوسا صاحب کے ہوتے ہوئے. جی وہ مجھے نہیں پتا، بات کا ایگزیکٹلی نہیں پتا کیا ہوا. اچھا، اب پھر ان میں سے کیا سلیکٹ اگر ایک چننا پڑے آپ، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور چننا تو لوگوں نے ہے نا، یا مقتدرہ نے فیصلہ کرنا ہے. ہم تو دیکھیں، ہم تو درمیان میں یوں سمجھے نا اسپوکس پرسن ہیں لوگوں کے. کچھ تھوڑی بہت اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کوئی مشورہ دے دیتے ہیں. ہمارا تو اس سے زیادہ رول نہیں ہے. نہ ہم لیڈر ہیں، نہ ہم کوئی گائیڈ ہیں. ہمیں تو خود گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں تو خود لیڈرشپ کی ضرورت ہے. ابھی آج کل نواز شریف کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ کیا، میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے ان کے لیے سب سے بڑا مسائل 2 ہیں. نمبر 1 معیشت. ہمیشہ وہ معیشت کے بارے میں پریفرنس اور پرائرٹی دیتے ہیں. ان کی جتنی بھی ٹینیور گزرے ہیں ان کو پتہ ہے معیشت کے معاملات کا، ان کو کافی بہتر پتہ ہے. اور دوسرا مسئلہ سیاسی ہے کہ اس سیاسی بحران سے کیسے نکلیں گے، کہ ان کا ایک مخالف جیل میں بیٹھا ہے اور جس کی پاپولیرٹی بھی ہے، اس سے کیسے ڈیل کریں گے. تو یہ 2 ان کے لیے بڑے مسئلے ہیں. ویسے کیسے ڈیل ہو سکتا ہے یہ مسئلہ؟ آپ نواز شریف صاحب کی شخصیت کو سامنے رکھیں اور آج سے کچھ 6 مہینے آگے کی یا سال آگے کی پریڈکشن کریں کہ وہ عمران خان کو کیسے ڈیل کر پائیں گے. میرا خیال ہے دیکھیں، اگر پاکستان کو چلانا ہے نا تو نواز شریف کو بھی چینج ہونا پڑے گا، سب کو بھی چینج ہونا پڑے گا. چینج ہونا پڑے گا جی. اپنا جو ان کا یہ جو نقطہ نظر ہے نا کہ دیکھیں، اب آرمی چیف ہر ایک ان کی مرضی کا تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. آپ پہلے جنرل باجوہ ان کی مرضی کے تھے، ان سے بھی اختلاف ہو گیا، اور جنرل باجوہ نواز شریف کی مرضی کے بھی تھے، ان سے بھی اختلاف ہو گیا.
تو اب جنرل عاصم منیر سے اگر ان کا اختلاف ہے تو یہ ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے ان کو. پاکستان میں تو یہ روایت نہیں ہے, آپ کو لیو اینڈ لیٹ لیو کرنا پڑتا ہے, تو ایک راستہ نکالنا پڑتا ہے. جب تک آپ راستہ نہیں نکالیں گے مشکل میں رہیں گے. تو نواز شریف کیا چینج کریں, وہ تو اب آ گئے نا, اور منو کے کوئی ڈسکشنز کر کے کوئی ہیلدی ڈسکشنز ہوئی ہوں گی. میں چلے آپ اور میں اس محفل میں ڈیل کا نام نہیں دیتے, اس کو کوئی ڈیل نہیں کہتے, فرض کر لیں, لیکن آپس میں کوئی طے تو ہوا نا جی, کوئی سمجھوتا تو طے پایا ہوگا. ڈیفینیٹلی میں تو بہت پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ چیزیں طے ہو چکی ہیں. نواز شریف اگر الیکشن ہوئے تو نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے. اب وہ کیا نواز کیا چینج کریں, پھر پہ آتے ہیں, کیا انہیں تبدیلی, وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ٹھیک ہے چلتے جاتے ہیں, چلاتے جائیے, وہ کو بہتری تو آئی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ دیکھو سوال یہ ہے کہ کیا ملک کی ایک جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو ہم نے زندہ رہنے دینا ہے یا نہیں, یہ فیصلہ کرنا ہے. کیا ہم نے اس پارٹی کی جو خواہشات ہیں جو بھی ہیں ان کو کوئی سپیس دینی ہے یا نہیں دینی. اوکے, 3 بڑی قیادتیں ہیں اس وقت. زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ اس بڑی پارٹی کو جو آپ فرما رہے ہیں اسے آکسیجن ملے, لائف لائن ملے. ان کے 100 اختلافات ہوں گے, لیکن ظاہر ہے وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ پرسیکیوشن ہو کسی بھی پارٹی کی, اور نہ ہی نواز شریف کو چاہنا چاہیے. یہی تو میرا اختلاف ہے کہ سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کی پرسیکیوشن پر اتنی ہی تکلیف ہونی چاہیے جتنی اپنی پرسیکیوشن. اوکے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی وجہ سے عمران خان اندر ہیں اس وقت. نہیں, نواز شریف الٹیمیٹلی نواز شریف کو اس کے اندر ہونے کی وجہ سے فائدہ ہے, اس لیے وہ بینیفیشری وہ ہیں, بینیفیشری وہ ہو رہے ہیں. تو اس لیے ڈاؤٹ, جس طرح بینیفیشری ہو رہے تھے نواز شریف جب جیل میں تھے. تو بینیفیشری جو ہیں وہ کتنے با اختیار ہیں کہ اپنے مخالف کو جیل سے نکلوا لیں. سوال یہ ہے کہ مورلی تو یہ طے کریں نا کہ ہم اس چیز کے خلاف ہیں. سوال تو صرف مورل ہائی گراؤنڈ کا ہے. اچھا, فرض کریں نہیں نکلوا سکتے تو کوئی بات نہیں, ڈزنٹ میٹر. لیکن تاریخ میں آپ ضروری تو نہیں ہم کوئی جو ہے کسی کو نکلوا سکتے ہیں یا کسی کو جیل بھیج سکتے ہیں, لیکن ہم بھی مورل اخلاقی لڑائی لڑتے ہیں. نہیں, میر شکیل جب جیل کے اندر تھے مجھے اچھے سے یاد ہے, تو ہائی اپس سے بھی میر شکیل صاحب سے ملنے کی اجازت ہی نہیں ملتی تھی. اور آپ صحیح فرما رہے ہیں. اچھا, آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ایک کردار ہے کہ آپ مورلی ہائی گراؤنڈ کے ساتھ رہیں, اپنے آپ کو اخلاقی طور پر تاریخ کی رائٹ سائڈ پہ رکھیں. ضروری نہیں کہ آپ کی بات سنی جائے. اچھا, فرض کر لیں, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم فرض کرنے لگے ہیں کہ نواز شریف آج ہی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ صاحب کو جو ہے وہ جیل سے باہر ہونا چاہیے, اور یہ گراؤنڈز ہیں کہ ان پہ نہیں یہ تو وہ تاریخ کی پھر رائٹ سائڈ پہ چلے جائیں گے. دیکھیں, سب کو کہنا چاہیے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے سب کے لیے. زرداری صاحب بھی بلاول بھٹو 10 دفعہ کہہ چکے ہیں, تو نون کو کہنے میں کیا حرج ہے. اس کا مطلب ہے کہ نون پھر بہت قریب ہے اپنی منزل کے, تو وہ چاہتے نہیں کہ کھو جائے دوبارہ سے. جی, ظاہر ہے ان کو سوٹ نہیں کرتا نا. یہی تو اختلاف ہے میرا کہ بھائی آپ کو چونکہ سوٹ نہیں کرتا, کہہ دیں کہ ہماری مصلحت ہے اس وقت. آپ چاہتے ہیں کہ نواز شریف بھی صاحب کے حق میں بیان دیں. نہیں, حق میں نہ بیان دیں. بھائی دیکھو, فرض کرو, اور زرداری صاحب بھی دیں اور سارے جیل میں چلے جائیں دوبارہ. نہیں, یہ نہیں بات. دیکھیں, سوال یہ ہے کہ آپ کے مقابلے میں ایک پہلوان لڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کی ایک اخلاقی ڈیوٹی ہے کہ فرض کریں آپ کے سامنے پہلوان کی 2 ٹانگیں کسی نے پکڑ رکھی ہوں, وہ گلیڈیٹر کی طرح زہر کا انجیکشن نہ لگائیں اسے. ہاں جی, اس کو 2 ٹانگیں پکڑ رہی ہوں اور آپ اس کو گرا دیں, تو کیا آپ صحیح فتح یاب ہوں گے؟ تو تاریخ میں تو نہیں. تو بس اتنی میری بات ہے, اتنا میرا, دس از مائی پوائنٹ, دیٹس اٹ. آپ نے آج بہت باریک بینی سے جا کے اپنا مقدمہ اسٹیبلش کیا ہے. ویسے تو اسٹیبلشڈ ہے ہر جگہ, لیکن اتنی باریکی سے جا کے بھی کم از کم نہ چھڑوا سکیں. ویسے وہ تو بڑے پاورفل پہلوان ہیں نواز شریف صاحب, تو وہ چاہیں تو ویسے کچھ رول اور بھی پلے. میرا اب بھی یہ حسن ظن ہے کہ الیکشن کے بعد وہ ریکنسلیشن کریں گے. میرا حسن ظن ہے. الیکشن کے بعد ریکنسلیشن کا کیا فائدہ؟ بس وہ الیکشن تک انہیں سوٹ نہیں کرتا, لیکن الیکشن کے بعد انہیں سوٹ بھی کرے. تب تک تو وہ دھاندلی کے گوگے بلند ہو جو چکے بھی ہوں ہے, گے. لیکن میرا حسن ظن ہے کہ اس کے بعد تبدیلی آئے گی.
اس کے بعد تبدیلی کرنی کیا ہے؟ اس کے بعد پھر رکھیں اندر ہی. اس کے بعد انہوں نے حکومت نہیں چلانی. حکومت چلانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے جو مخالف ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ. تو تاریخ میں اس طرح کے الیکشن فرض کریں، یہ نواز شریف صاحب کی حد تک ہم کہہ رہے ہیں، زرداری صاحب کی حد تک، فضل الرحمان صاحب کی، جتنے بڑے میجر سٹیک ہولڈرز ہیں، مینگل صاحب سمیت جتنی بڑی پارٹی ہیں، جو پی ڈی ایم کا دڑا بھی ہے، وہ سارے اس لیول پلینگ فیلڈ اگر نہیں ہے تو پھر الیکشن بائک آؤٹ کریں گے، کیا کریں گے؟ یا وہ چاہتے ہی نہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو؟ پاکستان میں یہ تجربوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ الیکشن آپ مس نہیں کر سکتے، نہ پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے نہ کسی کو. یہ ایک طرح کی ٹرین ہوتی ہے، جو مس ہو جائے نا پھر آپ کو اس کا دکھ رہتا ہے. الیکشن از سچ اے بگ اپرچونٹی کہ اس کو مس نہیں کیا جا سکتا. 1985 کی بس جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے مس کی، پھر نہیں پکڑ سکی. نہیں پکڑ سکی. 2008 کی بس نے مس کی، ویسے انہوں نے بڑی اچھی بس پکڑی بعد میں. نہیں، وہ ان کے اور بات تھی، حالات تھے. ان کو پھر جب الیکٹیبل ملے تبھی جا کے ہوا نا. اصل میں جو الیکٹیبل ہوئے ہیں نا، پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کس الیکشن میں نئے الیکٹیبلز آ جائیں. وہ بیٹر کرتے ہوتے ہیں. 1985 میں نئے الیکٹیبلز آ گئے تھے. آپ نے بڑا واضح بتا دیا کہ زرداری صاحب صدر پاکستان بن گئے، میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بن گئے. نہیں، اگر ہنگ پارلیمنٹ ہوئی تو شرط یہ ہے، اگر میجارٹی آ گئی تو بالکل مختلف سینیریو ہو جائے گا. اسی لیے میں میجورٹی پھر کس کی؟ نواز شریف صاحب کی. ہاں، نواز نہیں تو وہ تو کمپین کرنے، آپ سروے کرنے نکلے باہر تو حالات نہیں ہیں بھائی. وہ اگر دوائی زیادہ ڈال گئی تو کیا کریں گے؟ کیا چوری صاحب دوائی یہ پڑھان ڈال لی ہے، اٹھ میرے بیلیا پڑھان تیرے کول ہے، وہ کیا تھا؟ وہ کیا ڈالنا بیچ میں؟ بس اتنا ہی کافی ہے. شہین صبائی صاحب کے ٹویٹ آپ کے خلاف بڑے آئے ہیں شدید. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک پاورفل شخصیت کی نواز شریف صاحب سے ملاقات کروائی، پھر یہ سارا ماسٹر مائنڈ ہے، بیسیکلی برین یہ ہیں، یہ لے کے چل رہے ہیں، یہ گورن کر رہے ہیں چیزوں کو، اور ان کی آنکھ کے اشارے سے تقدیریں لوگوں کی بدلتی ہیں. میں تو ہاتھ ہلاتے ہیں میں تو آج کل لوگ زندہ میں چلے جاتے ہیں. دیکھو جو موسٹ پاورفل جو ہیں، میں نہ آج تک ان سے ملا، نہ زندہ آنکھ سے انہیں دیکھا. میں نے انہیں صرف ٹی وی پہ دیکھا ہے. سر ٹھیک ہے، تو اگر میں ان سے ملا ہوتا تو لوگوں کو ضرور بتایا ہوتا ان کے خیالات. افسوس یہ ہے کہ انہوں نے تو آج تک ملاقات ہی نہیں کی کسی جرنلسٹ سے ظاہری طور پر. تو آپ کا اس پہ کوئی موقف بھی نہیں انہوں نے لیا ہوگا کہ یہ ٹویٹ کرنے لگے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. میرا کیا رول ہے؟ میں جو میرے کوئی دوست ضرور ہوں گے. سب سے پاورفل شخصیت کا نام لکھا. نہیں ایسے ہی ہے بالکل. میں تو سب سے پاورفل. آپ نہیں جانتے کہ میں کتنا پاورفل ہوں. میں تو ایک فقیر ہوں، یہاں بیٹھا ہوں. میرا کوئی دوست اگر چیف منسٹر بن گیا ہے، میرے تو سیاسی ویوز ہی نہیں ملتے ان سے. میں تو آئین کا پابند، میں تو ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہ. میں تو آئین کا پابند ہوں. میں تو نگران حکومت میں بھی ذاتی طور پر جانے کے خلاف ہوں. میں تو جو ہے وہ انہوں نے یہی الزام لگایا کہ وہ تو نگران بھی آپ نے سارا. اور نہیں قطعاً میرا کوئی بالکل جو ہے اس میں کوئی ہے ہی نہیں. کہاں کوئی دکھائیں کبھی کسی ملاقات میں شریک ہوا ہوں کوئی کسی سے. میں بتا رہا ہوں کہ میں آج تک آرمی چیف کو میں نے سامنے ظاہری آنکھ میں دیکھا بھی نہیں ہے. تو ایسے ہی خام خواہ کتنا تو چیک کر لینا چاہیے. اتنے بڑے صحافی ہیں تو یہ تو چیک کر لیں کسی سے. میرے سے پوچھ لیتے میں بتا دیتا ہوں انہیں. اچھا، اب مجھے آخری 1 آدھ منٹ سر ہمارے پاس ہے. مجھے اب صرف یہ جاننا ہے کہ الیکشن آپ نے دوبارہ بات کر دی شروع. وہ سارے کہتے تھے سپریم کورٹ کو تو آپ کہہ ہی دیں، لیکن سہیل وڑائی صاحب سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ کالم کیوں لکھ دیا کہ شنید ہے کہ یہ اپریل، مئی، جون، جولائی اور اگست تک پینڈنگ کرنے کی کوئی ایسی باتیں. لیکن میں نے تو افواہ ہے. بعض اوقات آپ اس لیے بھی لوگوں کی توجہ یا عوام کے سامنے چیز رکھتے ہیں کہ وہ چیز رک جائے. ایکسپو کہتے ہیں، ایکسپوئر. ٹھیک ہے، تو یہ ایکسپوئر اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ چیز جب آپ خبر بریک کرتے ہیں یا اس کو کسی فارم میں دیتے ہیں تو اس کا ضروری مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہو رہی ہے یا ہونے والی. نگران اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، وہ قریبی بھی ہیں سارے دوست. آئین کے تحت الیکشن کیا حرج ہے، وہ چلتے جائیں، اچھے کام کر رہے ہیں. میں تو ذاتی طور پر نہیں، اتنے مشکل سے وہ میں ایگری نہیں اپنے انہوں نے جگہ بنائی ہے. آپ کو پتہ ہے سیاست میں اتنا، پولیٹکس میں اتنا انہوں نے زبردست اپنا مقام بنایا. تو پتہ نہیں اب وہ حکومتیں بدلیں گی تو کیا بنے گا. تحریک انصاف آ گئی تو نگرانوں کا کیا بنے گا مجھے نہیں پتہ، یہ آپ بہتر جانتے ہیں.
یا آپ اس پہ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ان کا پھر میرا خیال پھر تو لڑائی شروع ہو جائے گی کوئی نہ کوئی, اور کسی نہ کسی کو جیل جانا پڑے لیکن گا. ابھی تو ایسا صورت نظر نہیں آتی کہ تحریک انصاف کو آنے دیا جائے گا. نہیں, یہ ان کے جو گوہر صاحب ہیں چیئرمین, ان کا رستہ بھی روک لیا جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کو کوئی فی الحال ریلیف مل رہا ہے. اگرچہ ہماری خواہش ہے کہ ریلیف ملے, ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے, لیکن یہ خواہشات پوری تو نہیں ہوتی نا. حنیف عباسی جس دن گرفتار ہوئے تو وہ پری پول ریگنگ کے طور پہ دیکھا گیا, اور ہم لوگ بہت سارے آپ کے پاس ہی اس دن بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ بڑے تکلیف میں تھے کہ یہ کیا سلسلہ شروع ہو گیا. تو وہ تو سلسلہ پھر وہی ہے, کچھ رکا نہیں اس میں. اس وقت بھی ہم تڑپتے رہے, باتیں کرتے رہے, لیکن نہیں ہوا. اب بھی ہمیں یہ تو حق ہے نا کہ ہم تڑپیں یا اپنی آواز بلند کریں, کوئی سنے نہ سنے. چوہدری صاحب آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ, اور آپ خندہ پیشانی سے ہر طرح کے سوالات کے جواب بھی دیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. فاض شہباز خان کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.